ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسانی زندگی میں تکبر کے مظاہر اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی عنوان کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، ہم تمام کو حق بات سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، تکبر کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان کے چلنے کا انداز کیسا ہے۔ ایک انسان ہے جو سینہ تان کر، سینہ کو چوڑا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، لوگوں کو تحقیرانہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ تکبر کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ ایسا انسان متکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے متکبر لوگوں کی نفسیات پر حملہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے اترا کر چلنے والے، اے تکبر کی چال چلنے والے، اے لوگوں کو تحقیرانہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے چلنے والے، اے گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے، اس سبق کو یاد رکھ لے، اس بات کو یاد رکھ لے کہ تو اپنی چال سے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ جو انسان متکبر ہوتا ہے اس کو اس کی چال سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی سورہ فرقان کے اندر کئی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر عباد الرحمن کی 10 صفات بیان کی کہ عباد الرحمن کی پہچان کیا ہے، اللہ کے متقی بندوں کی علامت کیا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے متقی بندوں کی 10 صفات بیان کی، ان میں پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اندر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں جھک کر کے چلتے ہیں۔ حضرات، متقی جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو چلنے کا انداز ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر انکساری ہے۔ اور اسی طرح جو انسان متکبر ہوتا ہے، اس کے چلنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی چال سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر تکبر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک انسان کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زمین میں چل رہا تھا، خوبصورت لباس زیب تن کر کے اور سروں کے اندر بالوں کے اوپر کنگھی کر کے خوبصورت لباس زیب تن کر کے وہ انسان چل رہا تھا، اترانے لگا، وہ انسان تکبرانہ چال چلنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خسف اللہ بہ، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو زمین کے اندر دھسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ انسان قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قارون کا تذکرہ فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے، مال و دولت کا اظہار کرتے ہوئے
شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قوم والوں کے سامنے نکلا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، فخر میں مبتلا ہو گیا، غرور میں مبتلا ہو گیا، اترا کر کے چلنے لگا، تکبرانہ چال چلنے لگا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی عادت بہت ناپسند آئی، اللہ کو ان کی عادت پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو ان کے گھر سمیت ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون کے زمین میں دھسے ہوئے اگرچہ ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، لیکن اب بھی قارون زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ تو حضرات، جو انسان متکبر ہوتا ہے اس کی چال سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی چال میں نرمی پیدا کریں، اپنی چال میں عاجزی پیدا کریں، اپنی چال میں انکساری پیدا کریں۔ اسی طرح سے حضرات، تکبر کے جو مظاہر ہیں انہی مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بات بات پر فخر کرنا، میرا خاندان ایسا، میرا قبیلہ ایسا، میری اولاد ایسی، میرے والد ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے۔ جو انسان بات بات پر فخر کرتا ہے یہ بھی تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیے، جو انسان بات بات پر فخر کرتا ہے، جو انسان اپنی اولادوں پر فخر کرتا ہے، اپنے مال و دولت کے اوپر فخر کرتا ہے، عہدہ و منصب کے اوپر فخر کرتا ہے، حسن و جمال پر فخر کرتا ہے، اعلیٰ ڈگری پر فخر کرتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر کا مزاج رکھنے والا، فخر کرنے کا مزاج رکھنے والا اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت ہی مبغوض انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ جو انسان بہت زیادہ فخر کرتا ہے، جو انسان فخر کرنے والا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جو میری امت کے اندر ہیں، لیکن یہ زمانے جاہلیت کی عادتیں ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی لوگوں کی خصلتیں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ لوگوں کو روکنے کی کوششیں کر لو، لیکن لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 عادتیں کیا ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلی عادت الفخر فی الاحساب، حسب پر فخر کرنا۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ خاندانی خوبیوں کو حسب کہتے ہیں، خاندانی اچھائیوں کو حسب کہتے ہیں۔ الفخر فی الاحساب، حسب پر فخر کرنا، میرا خاندان ایسا، میرا قبیلہ ایسا، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے۔ حضرات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یہ سب کے سب اچھے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حضرات بتائیں آپ کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے کردار کیسے ہیں، آپ کے کیریکٹر کیسے ہیں۔ حضرات اپنے آبا و اجداد کی خوبیوں پر فخر کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آبا و اجداد کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کے لوگ خود کہیں گے ارے فلاں کا جو دادا تھا ویسا ہی پوتا بھی ہوا ہے، فلاں کا باپ جیسا تھا ویسا ہی بیٹا ہی ہوا ہے۔ حضرات اگر آپ اپنے آبا و اجداد کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ کو فخر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فخر تو وہ کرتا ہے جس کے اندر اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اپنے آبا و اجداد کی اچھائیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی چیز ہے جو میری امت کے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے حضرات دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والطعن فی الانساب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نسب کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، نسب کے اندر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حضرات آپ کا کسی سے معاملہ ہوا، معاملہ بنا نہیں بلکہ معاملہ بگڑ گیا، آپ یہاں پر ایسے موقع سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے وہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں، وہ سارے انصاری ایسے ہی ہیں، وہ سارے قریشی ایسے ہی ہیں، وہ سارے پٹھانی ایسے ہی ہیں۔ حضرات اگر اس موقع سے اگر آپ سب کو لپیٹ میں لیتے ہیں، سب کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، معاملہ بنا نہیں، آپ کا جس کے ساتھ معاملہ بنا نہیں، آپ اس کو ٹارگٹ کیجئے، آپ اس کو جو بولنا ہے بولیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ سارے خاندان کے لوگوں کو گننا شروع کر دیں، آپ سارے پٹھانی کو گننا شروع کر دیں، سارے خانی کو آپ گننا شروع کر دیں، سارے سیدی کو آپ گننا شروع کر دیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ضرورت ہے کہ جس کا آپ سے معاملہ ہو، جو کچھ کہنا ہے آپ ان کو کہیں، برادری کو نہ گنیں، پورے قبیلے کو آپ طعن و تشنیع نہ کریں۔ یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات والاستسقاء بالنجوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو 4 چیزیں زمانہ جاہلیت کی آ گئی ہیں، ان میں تیسری چیز یہ ہے بارش کو ستارے سے جوڑنا۔ بارش ہوئی، لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ حضرات یہ جو علم نجوم کی باتیں ہیں، آئے دن ہم اخبارات کے اندر علم نجوم کی باتوں کا کھیل دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات یہ سب کی سب کفر کی باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے اللہ کی برکت سے بارش ہوتی ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے بارش ہوتی ہے، کسی ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیاحہ، چوتھی چیز نوحہ خوانی کرنا ہے۔ انتقال کے بعد میت کو سامنے رکھ کر کے یا پھر پیچھے ہی صحیح میت کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے، میت کی اچھائیوں کا ذکر کر کر کے نوحہ خوانی کرنا، چیخ و پکار کرنا، اپنے گریبان کو چاک کر لینا، جیبوں کو چاک کر لینا، اپنے گالوں کے اوپر تماچے مارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو میری امت کے اندر ہیں اور یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عادتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز پیارے نبی نے فرمایا الفخر فی الاحساب، لوگ حسب پر فخر کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ جو بھی انسان حسب پر فخر کرتا ہے، یاد رکھیے کہ یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز تکبر کے مظاہر میں سے تیسرا مظہر دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اس کی غربت کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اس کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اس کی چھوٹی تجارت کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، اس کی چھوٹی دکان کو دیکھ کر کے اس کو حقیر سمجھنا، کوڑا بیننے والا ہے اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، پیر میں چپل نہیں ہے اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا۔ حضرات یاد رکھیے، آپ کسی کو بھی اس کے بدن پر میلے کپڑے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی تجارت چھوٹی ہے اس وجہ سے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی بدصورت ہے اس لیے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی دکان چھوٹی ہے اس وجہ سے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی نگاہ میں گرے ہوئے ہوتے ہیں،
دنیا والے ایسے لوگوں کو اپنی نظروں سے گرا کر کے رکھتے ہیں، دنیا والے ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں، وہ اتنے مرتبے والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کر دے، اگر وہ کوئی دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ عز وجل، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، رب رجل اشعث اغبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو پراگندہ بالوں والے ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، یہ جس دروازے پر بھی جاتے ہیں دروازے والے دھکے دے دے کر کے ان کو باہر نکال دیتے ہیں، لوگ اپنے سے قریب ان کو آنے نہیں دیتے۔ حضرات، ان لوگوں کا مقام لوگوں کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا والے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے، اللہ کے پاس ان کا کیا مرتبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابر، ایسے لوگ جب کسی کام پر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین معاملے کو ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسے یہ لوگ قسم کھاتے ہیں۔ جب یہ لوگ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرات، ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین کے پاس وزن ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین کے پاس مقام ہوتا ہے۔ حضرات، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ حضرات، جو انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ انسان خود حقیر ہوتا ہے، جو انسان دوسروں کو برا سمجھتا ہے وہ انسان خود برا ہوتا ہے، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برے ہونے کے لیے لمبی چوڑی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کے دل کے اندر کسی کو برا سمجھنے کا مزاج پیدا ہو جائے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں برا ہو جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات، اس دنیا کے اندر کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ جو انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ انسان شریعت کی نگاہ میں خود برا ہوتا ہے، اور یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، تکبر کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ غلطی سے رجوع نہ کرنا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ میری غلطی ہے، مجھے بتا دیا گیا کہ میری غلطی ہے، مجھے کہہ دیا گیا کہ ہماری غلطی ہے، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود غلطی کا اعتراف نہ کرنا، غلطی پر مصر رہنا اور غلطی سے رجوع نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، یا اللہ کے بندے اپنے رائٹ ہینڈ کو استعمال کر لے۔ اس انسان نے کہا، لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا استطاعت، تو سچ مچ اس کی استطاعت نہ رکھے، تو سچ مچ اس ہاتھ سے کھانا کھانا پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منعہ الا الکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے جس کو میں نے حکم دیا لیکن اس انسان نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، اس کے اندر جو تکبر ہے، اس کے اندر جو غرور ہے، اس کے غرور نے اس کو میری بات ماننے سے روک دیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ انسان اپنے ہاتھ کو اٹھا ہی نہیں پایا، زندگی میں مرتے دم تک
وہ سیدھا ہاتھ کو اوپر نہیں کر سکا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو حضرات جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، حضرات انسان کو فوراً اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اعتراف نہیں کرتا ہے، غلطی پر مصر رہتا ہے، غلطی سے رجوع نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی تکبر کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سے حضرات تکبر کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ انسان یہ پسند کرے کہ جب وہ کسی مجلس کے اندر آئے، جب وہ کہیں پر جائے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تک وہ بیٹھا رہے لوگ اس کے احترام میں کھڑے رہیں، یہ بادشاہی مزاج ہے، یہ بادشاہی عادت ہے، یہ عادت، یہ خصلت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ حضرات ترمذی کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجلسا، تم دونوں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی آمد پر لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جائیں، جو اس بات کو پسند کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چونکہ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو حضرات اگر کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی آمد پر، اس کی مجلس پہ جانے پر لوگ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے لوگ اس کا استقبال کریں اور وہ جب تک بیٹھا رہے سارے کے سارے لوگ کھڑے رہیں، حضرات یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات تکبر کی جو نشانیاں ہیں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ مرد حضرات میں سے اگر کوئی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے پہن رہا ہے تو یہ بھی تکبر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیالا، کہ جو انسان تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے، زمین میں گھسیٹ کر کے چلتا ہے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس انسان کی طرف نہیں دیکھے گا، الی من جر ازارہ بطرا، جو انسان تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر کے زمین کے اوپر چلتا ہے۔ حضرات یہ تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان زمین کے اوپر چل رہا تھا اور اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر کے زمین سے گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اذا خسف به، اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو اللہ رب العالمین قیامت تک زمین کے اندر دھساتا رہے گا۔ حضرات ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھنا، ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو نہ رکھنا، یہ تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ضرورت ہے
کہ ہم صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی اس کا خیال رکھیں۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب ہم نماز کے لیے ٹھہریں تو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں اور جیسے ہی مسجد سے باہر جائیں ہم اپنے پینٹ کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنے سے نیچے کر لیں۔ حضرات یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، اگر کوئی انسان اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے کرتا ہے وہ انسان متکبر ہوتا ہے۔ یہ تکبر کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ حضرات یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ مظاہر ہیں جو تکبر کے مظاہر ہیں۔ انسان کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات جو لوگ اس دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ متکبروں کے لیے آسمان کے دروازے کل قیامت کے دن نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ حضرات یہ تو ناممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جس طرح یہ چیز مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، بالکل اسی طرح متکبر لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ ایسی ہی مشکل بات ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم تکبر سے بچیں۔ اسی طرح سے حضرات اس بات کو بھی یاد رکھیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، متکبر لوگ روز قیامت چونٹیوں کے مانند ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال، کہ انسانی شکل میں چونٹیوں کے مانند متکبرین کو کل قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان کو ڈھانپ لے گی۔ فیساقون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہانک کر کے جہنم کی جیلوں میں سے ایک جیل خانے کی طرف لے جایا جائے گا، یسمى بولس، اس جیل خانے کا نام بولس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان متکبروں کو بولس نامی جیل خانے کے اندر لے جایا جائے گا، اور یعلوہم نار الانیار، اور جہنم کی آگ ان کے اوپر غالب آ جائے گی اور ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کے پیپ دیے جائیں گے۔ حضرات اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تکبر سے بچیں، اس دنیا کے اندر عاجزی کو اختیار کریں، انکساری کو اختیار کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میری طرف اللہ رب العالمین نے اس بات کی وحی کی ہے کہ تم اس دنیا کے اندر تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، منکسر المزاج بن جاؤ، یہاں تک کہ اتنی عاجزی آ جائے، زمین کے اوپر اتنی انکساری آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ حضرات اسی طرح سے جب آپ اپنے بھائیوں سے ملیں تو آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ ملیں، آپ مسکراتے ہوئے ملیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات اگرچہ دیکھنے میں، اگرچہ کہنے میں یہ بڑی چھوٹی نیکی ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو انسان خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہے۔ حضرات آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسین و جمیل تھے، لیکن آپ کی عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عبادت گزار تھے، لیکن اس کے باوجود عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا۔ حضرات آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کس قدر عہدہ و منصب والے تھے، لیکن حضرات عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا۔ آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، کس قدر مالدار تھے، اللہ نے کتنی دولت حضرت عثمان غنی کو دی تھی، لیکن عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے صحابہ کرام کے درمیان گھل مل کر کے رہتے تھے کہ ایک آنے والا انسان آتا تھا، اور جب کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، آنے والے انسان کے لیے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے۔ کبھی کبھار آنے والا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ بیٹھتا، پھر کہا جاتا یہ تو ابو بکر ہیں، نبی یہ ہیں، ہمارے رسول یہ ہیں۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری تھی۔ حضرات ضرورت ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں۔ یاد رکھیں تکبر یہ شیطان کی صفت ہے۔ حضرات تکبر سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا۔ یا اللہ تو مجھے شکر گزاری کرنے والا بنا، یا اللہ تو مجھے صبر کرنے والا بنا، واجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ تو مجھے میری آنکھوں کے اندر چھوٹا بنا دے۔ حضرات ظاہر سی بات ہے، انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا دکھے گا، انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے گا، انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، وَأَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے۔ حضرات جب انسان اس دنیا کے اندر عاجزی و انکساری کو اپنائے گا، تواضع کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین اس کا مقام بلند فرمائے گا۔ حضرات یہ کچھ تکبر کے سلسلے میں باتیں تھیں، ضرورت ہے کہ ہم تکبر کی صفت سے بچنے کی کوشش کریں، عاجزی و انکساری کی صفت کو اپنائیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔